ہوں کہ یس وی لو اللہ, ہمیں پتہ ہے اللہ کون ہے, لیکن ہاؤ کم مجھے نہیں سمجھ آتی. اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں, ٹو بی آنیسٹ, میں جب نماز نہیں پڑھتا تھا میرے کانسیپٹس نہیں ٹھیک تھے. مجھے ایسا لگتا تھا کہ نماز شاید جو ایک دو ہی پڑھ لو بس کافی ہے, اللہ کا لو اتنا زیادہ ہے, انفائنائٹ ہے, اللہ معاف کر دے گا. مطلب میں اپنی بات کر رہا ہوں, بٹ اللہ نے ایک ریزن بتائی ہے, میں آپ کے سامنے وہ ریزن رکھتا ہوں. سورہ قیامہ کی آیت نمبر 31 ہے, فلا صدق ولا صلی ولاکن کذب وتولی. اللہ کہتے ہیں کہ مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی. میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے نا, مجھے ایسا لگتا ہے کہیں نہ وہ اس کو شک ہے ایگزیکٹلی. کہ پتہ نہیں اسلام ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, یا اس کا فائدہ کیا ہے نماز کا. یہ بھی تو ایک شک ہو سکتا ہے نا, کیوں پڑھوں, اتنا ٹائم میں کیوں نکالوں, حالانکہ کیا ٹائم ہے, 15 منٹ پر نماز, 75 منٹ آؤٹ آف 40 منٹ. کیوں نہیں پڑھتے نماز, مجھے نہیں سمجھ آتی, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. آپ بتائیں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ علی بھائی آپ نے نوٹ کیا اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی. اللہ تعالیٰ اتنا ہی فرما دیتے نا کہ وہ سچا نہیں ہے, سچ نہیں بولتا اور نماز نہیں پڑھتا, تو میننگ وڈ بی سفیشینٹ. یس, اللہ نے آگے کیا فرمایا, ولکن کذب وتولی, کہ وہ جھٹلاتا بھی ہے اور منہ پھیر کے چلا جاتا ہے. واٹ ڈز اٹ مین کہ آپ کو مسجد سے نماز کی اذان آ رہی ہے نا, اذان کی آواز آ رہی ہے اور آپ منہ پھیر کے چل دیے ہیں. آپ نے جو بات کی نا کہ ہاں ایسا کیوں کرتے ہیں, اس میں نمبر 1 ریزن ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پتہ ہی نہیں ہے. میں فار ایگزامپل ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں, مجھے اپنے سی ای او کا پتہ ہے, اس کی اتھارٹیز پتہ ہے, وہ کیا کر سکتا ہے, وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا. میں کبھی, اور وہ مجھے کہتا ہے کہ آئی ہیو اے میٹنگ ود یو ایٹ دس ٹائم, اور یہ اس ٹائم پہ, وہ چاہے ٹائم آف ٹائم ہو, وٹ ایور دا تھنگ از, میں وہاں لازمی پہنچوں گا. کیوں؟ آئی نو ہز اتھارٹی, آئی نو اباؤٹ ہم سیلف, آئی نو اباؤٹ ہم, اور مجھے آئیڈیا ہے کہ میں اگر نہیں جاؤں گا تو مجھے ہی ول جسٹ کک می آؤٹ آف جاب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. کیوں پتہ نہیں ہے؟ آپ نے جو ابھی بات کی تھی نا کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے, اس کی ایک پارٹ ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ, جو قرآن ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ایک رسی ہے, جو رسی ایک طرف سے اللہ کے ہاتھ میں ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے, اور دوسری طرف سے وہ ہمارے پاس موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشن دی کہ ہولڈ آن ٹو اٹ, اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے نا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگوں نے وہ رسی چھوڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ از دیئر, اللہ, ہم کون موو کیا, ہم موو کیا نا اللہ سے دور. تو لیک آف نالج اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اپنے آپ کو قرآن سے ڈسٹینس کر لینا, کیونکہ قرآن انٹروڈیوسز یو ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر آپ وہ نہیں کر رہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو ڈاؤٹ ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کس کی بات نہیں مان رہے, کس کی پکار پہ نماز نہیں پڑھ رہے. اینڈ نماز فکسز اے لاٹ آف یور پرابلمس اگر اس کو صحیح طرح سے پڑھا جائے. ذیشان, what do you think? Why don't people pray? علی بھائی دیکھیں, اس کو نا دیکھنے کے 2 پرسپیکٹیوز ہیں. ایک بہت خوبصورتی سے آپ دونوں نے بتایا, یہ ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کا طریقہ, یا پھر ایک خوف والا پہلو غالب رکھ کے. دوسرا پہلو آپ اس کو میں کوشش کروں گا سمجھانے سے اللہ تعالیٰ کے ایک نام سے, الوہاب سے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ مجھے ایک چیز کہتے ہیں کرنے کو, اللہ نے بھی ہمیں کہا نماز پڑھنے کو, ٹھیک ہے, آپ نے فرض کریں مجھے کوئی چیز کہا کہ بھئی یہ کرو, اچھا 2 وجوہات ہو سکتی ہیں کہ میں وہ ایک کام کروں. آپ نے جو مجھے کہا, ایک تو یہ ہے کہ مجھے آپ سے ڈر ہے اور آپ کا خوف ہے, اور اس کے کانسیکوینسز ہیں جو کہ مجھے فیس کرنے پڑیں گے, جس کا مجھے پتا ہو, وچ از ون آف دا ویز کہ ہم وہ کام کر سکتے ہیں. اچھا دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے پتہ نہ ہو اور بعد میں پتہ لگے کہ آپ نے میری کتنی چیزوں کا خیال رکھا ہوا ہے. مثلاً میری فار ایگزامپل جاب نیچر اس طرح کی ہے کہ مجھے باہر جانا پڑتا ہے شہر سے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے, اور آپ جو ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے گھر پہ ساز و سامان کوئی اور لے کے آتا ہے, لیکن مجھے بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یہ جتنی چیزیں دے رہے ہیں یہ آپ دے رہے ہیں. میرے دل میں کیا جذبات پیدا ہوں گے مجھے بتائیں؟ شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوں گے, بالکل ہوں گے. آپ اس اعتبار سے واہب ہیں, عربی میں واہب کہتے ہیں گیور کو. اللہ کا نام ہے الوہاب, یہ سپرلیٹو فارم ہے جس کا مطلب ہے کہ دینے میں بہت زیادہ. بالکل صحیح. اچھا کیا دینے میں بہت زیادہ؟ علماء کہتے ہیں تحفے تحائف دینے میں بہت زیادہ, برکات دینے میں بہت زیادہ, فوائد دینے میں بہت زیادہ. اور علماء نے یہ بات بھی سمجھائی کہ اللہ نے یہاں پہ انٹینسو فارم کیوں یوز کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کبھی کبھی دیتا ہے, نہیں ہر وقت دیتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا, کیا اللہ تعالیٰ ایک چیز دیتا ہے؟ نہیں, ورائٹی آف تھنگس دیتا ہے. تیسرا,
اللہ تعالیٰ انٹینشنلی intentional giving in amounts that go beyond the necessary unexpected. تو اگر بندہ یہی سوچنا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے میرے پہ، تو پھر کیا بندے کو شکر گزاری میں نہیں نفل میں کھڑا ہونا چاہیے؟ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ کیوں اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ آپ کے پیر بھی میں سوجن آ جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا کہ کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو دوسرا رویہ نا لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں. لوگ دنیا کے اندر بچے مر رہے ہیں، آپ کے بچوں کو آپ روز پیار کرتے ہیں. جہاں پہ مہنگائی بڑھتی ہے، لوگوں کے گھر میں 3 ٹائم کے بجائے 2 ٹائم چولہا جلتا ہے، آپ 4-5 دفعہ بھی کھا لیتے ہیں. کیا آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہے؟ تو لوگوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وی او سم تھنگ بیک ٹو اللہ. اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اصل میں یہ میرے اور آپ کا ہی فائدہ ہے. تو یہ زاویہ بھی دیکھنا چاہیے لوگوں. اور اللہ آپ کو بغیر ڈیزرو کیے دیتا ہے، آپ ڈیزرو نہیں کرتے کچھ بھی، اللہ پھر بھی آپ کو دے رہا ہے. بالکل ایسے.